جو کل تک موروثی سیاست کو گالی سمجھتا تھا، آج اس کی اپنی بہن اور ان کی اپنی بیوی جو ہے وہ یہ بھی عجیب ڈرامے بازی ہے. ایک طرف غیر سیاسی ہیں، او بھائی غیر سیاسی خاتون سیاسی تقریر کرتی ہے، غیر سیاسی خاتون جلسوں کی جلوسوں کی پلاننگ کرتی ہے، غیر سیاسی خاتون جب تک وہ غیر سیاسی آڈیو آنے سے پہلے آپ سب لوگ بھی سمجھتے ہوں گے بڑی غیر سیاسی خاتون ہے، با پردہ خاتون ہے. لیکن یہ غیر سیاسی خاتون اس وقت بھی غیر سیاسی نہیں تھی جب ان کو غیر سیاسی کہا جا رہا تھا. وہ ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وہ جو ہے وہ ایک وزیر اعظم پاکستان کو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کو ریموٹ کنٹرول کے اوپر چلا رہی تھی. کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کتنے بجے جو ہے وہ کھانا کھانا ہے، کتنے بجے کیا نہیں کرنا، کس کو ملنا ہے، کس کو نہیں ملنا، کون سیکٹری لگے گا، کون وزیر اعلیٰ لگے گا. یہ پھر ارسلان بیٹے سے جو غداری سے وہ لکھ کرایا کرتی تھی مخالفین کو، یہ بھی ان کا غیر سیاسی کارنامہ ہوتا تھا. اور آج تو ایک یہ آپ ثبوت دیکھ رہے ہیں کہ وہ غیر سیاسی خاتون مکمل طور پر ٹارگٹ دے رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں ہر ایم پی اے جو ہے وہ 5,000 بندہ لے کے آئے گا اور ایم این اے جو ہے وہ 10,000 بندہ لے کے آئے گا. جتنی موصوفہ نے کیلکولیشن کی ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کی کیلکولیشن ان کی تعلیمی قابلیت کے عین مطابق ہے. ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ جتنے جو کیلکولیشن وہ لوگوں کو دے رہی ہے اتنی ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے پورے ملک کے اندر جو اتنے لوگ ڈھو سکے. لیکن وہ اور پھر وہ بتا رہی ہیں کہ کون اس کو ٹیک اوور کرے گا، پھر گرفتاریاں ہو جائیں گی. سیاست میں حصہ لینا کسے کہتے ہیں؟ سیاسی تقریر کرنا سیاست میں حصہ لینا ہے نا، سیاسی پلاننگ کرنا سیاست میں حصہ لینا ہے نا، اپنے پارٹی کے ممبران کو انسٹرکشنز دینا، ان کو پارٹی سے نکالنے کی ہدایات دینا سیاست میں حصہ لینا ہی ہے نا. اس کے بعد پھر معصومیت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نہیں سیاست میں حصہ نہیں لے رہی، سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بھائی یہاں لطیفے سنا رہی ہوں بیٹھ کے، یہاں پہ کوئی ہانڈی میں آلو گوشت پکانے کی تقریب بتا رہی تھی وہ ایم پی ایز ایم این ایز کو بٹھا کے. اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اپنے پنجاب کے ان ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے ہے جن غریبوں کو آل دا وے بلایا گیا، ان میں سے کسی کو بات تک کرنے کی اجازت کے پی کے اندر نہیں ملی اس ہال کے اندر، اور جہاں پہ ایک آدھے بندے نے اس کے اوپر احتجاج کیا اس کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا. تو یہ حالت ہے اس ایجنڈے کی جس ایجنڈے کے اوپر یہ پاکستان کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی، دوسرا ذرا ان کا آڈیو کلپ چلائیں. ایک منٹ روکیے ذرا. یا تو مجھے لگتا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ بہت گھاگ پرانی سیاستدان ہے، یا یہ سامنے کچی جماعت کے بچے بٹھائے ہوئے تھے انہیں جن کو نہیں پتا کہ پولیٹیکل جو کیمپین ہے وہ کیسے ہوتی ہے، سیاسی جلسہ جلوس کیسے کرتے ہیں. وہ باقاعدہ مطلب بتا رہی ہے بچوں کی طرح، پیارے بچوں آپ نے لوگوں کو گاڑیوں میں بٹھانا ہے، پھر اس کی ویڈیو بنانی ہے، پھر مجھ کو پرنسپل کو بھیجنی ہے، اور پھر جو ہے میں آپ کے نمبر دوں گی کہ آپ کے کتنے نمبر ہیں، اور اس کے بعد آپ کا پارٹی میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ ہوگا. اور یہ پوری پلاننگ. پھر اس کے بعد ایک اور بھی کلپ ہے ذرا وہ بھی چلائیں جی، جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے مشہور زمانہ یوٹیوبرز اور انٹرنیشنل میڈیا کو ساتھ رکھیں. اب مجھے یہ بتائیں کوئی گھریلو خاتون، غیر سیاسی خاتون، اس کو یہ تمام جزیات کا پتہ ہوتا ہے؟ وہ بیچاری گھریلو خاتون جو ہوتی ہے نا، سچی مچی گھریلو خاتون ہوتی ہے، وہ تو اپنے گھر کے معاملات سے نہیں نکلتی، بچوں کے بارے میں کہ بچوں کے معاملات کیا ہیں گھر میں. آج وہ تو یہی سب سے بڑا مسئلہ حل نہیں ہوتا غیر سیاسی اور گھریلو خاتون کا کہ آج گھر میں پکے گا کیا. یہ گھریلو خاتون ہماری پیاری غیر سیاسی خاتون جو ہے، جو وہ پورا کا پورا ایک پلاننگ جو ہے وہ بتا کے دے رہی ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کو جو سالہ سال سے پولیٹکس کر رہے ہیں. وہ سارے اچھے بچوں کی طرح لائن میں لگ کے بیٹھے ہیں، اور جو کل تک جو ہے وہ مریم نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے تھے کہ وہ دیکھیں نا جی وہ جونیئر ہیں، تمام سینئرز جو ہیں وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے آئی. یہ خاتون یہ تعویذ گنڈوں کے ذریعے آئیں،
اور تعویذ گنڈوں کے ذریعے جو ہے موکلوں کے سر کے اوپر وہ یہاں آ کے بیٹھ گئی. اور اب ذرا چلائیں گی، ذرا وہ تیسرا والا بھی چلائیں. اچھا، اب اس کے اندر بھی دو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. پہلے تو ہمیشہ کی طرح مذہب کارڈ، وہ جو ختم ہے بی بی صاحبہ پہ کھیلنا، اور وہی انہوں نے سکھایا عمران خان کو بھی. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک جملہ تھا وہ ہے مشہور زمانہ میر جعفر میر صادق، سنا ہوگا آپ نے پہلے بھی کہیں. اور اب آپ کو یہ بھام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے کہ یہ میر جعفر اور میر صادق کی ٹرم جو ہے یہ کہاں سے آئی تھی، یہ کس نے ایجاد کی تھی، اور کس نے عمران خان کو سکھایا تھا یہ بولنے کے لیے کہ اپنی جو فوجی قیادت ہے اس وقت کی، جو ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لائے تھے، ان کے خلاف جو ہے یہ جملے جا کے وہ استعمال کریں. اور یہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں نے خود نکلنا ہے، لوگ بڑے چارج ہیں، خان کی لبیک کہہ رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں. دوسری طرف کہہ رہے ہیں لوگوں کو بار بار کے گاڑیوں میں لاؤ اور ساتھ ویڈیو بھی بنا کے لانا. اگر لوگ خود نکل رہے ہیں تو پھر ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں، پھر آپ کو اس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بائی دا وے چندہ اکٹھا پروگرام جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے اس پارٹی پہ ویسے ختم ہے. ادھر کوئی جو ہے وہ ایکٹیویٹی شروع ہوتی نہیں، یہ منگتے پہلے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. اور اب بھی جو ہے وہ کوئی اپنے اوورسیز جو ہیں ان سے بھی پیسے مانگ رہے ہیں. یہ ایم پی ایز ایم این ایز کو بھی جو ہے پیسے مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک 1 روپیہ جو ہے وہ ان کا اکٹھا نہیں ہوا جو انہوں نے اس فتنہ فساد کے اوپر لگانا. اور بائی دا وے پچھلی دفعہ پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن لابی کے اندر باقاعدہ ہاتھا پائی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو مارا گیا تھا جب پیسوں کے حساب کتاب اور پیسے مانگنے کی بات کی گئی تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دن بہت ہیپننگ ہوں گے، اور اس طرح کی بہت ساری سٹوریز اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. ایک اور امپورٹنٹ بات جو کل میں نے سنی، مختلف جو ان کے رہنما ہیں انہوں نے کہا ہم سرپرائز دینے جا رہے ہیں، ہم کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اسلحہ لے کے تو آپ پچھلی دفعہ آ گئے تھے، آنسو گیس شیل بھی آپ نے چلائے تھے، ربڑ کی بلٹس بھی آپ کے پاس تھی، غلیلیں بھی آپ نے اس کے اندر کانچ کے ٹکڑے ڈال ڈال کے پولیس والوں کو مارے تھے. اس دفعہ نیا کیا ہوگا؟ یہ سب تو آپ کر چکے ہیں. اس دفعہ نیا یہ ہوگا کہ وہ جو سیاسی کزن کی سکھائی ہوئی آپ کی ایک روایت ہے کہ آپ کو لاشیں اکٹھی کرنی، اور ہمیشہ انہوں نے لاشیں اکٹھی کرنے کا پروگرام بنایا. وہ بے شک وہ 25 مئی کا لانگ مارچ ہو، وہ بے شک وہ وزیر آباد کا واقعہ جس کے اندر آپ کو پتا نا کپڑوں کے اندر سے گولیاں نکل نکل کے اچھل کے باہر جا رہی تھی، وہ پتہ نہیں کس چیز کی گولیاں تھیں جو کپڑوں میں سے نکل کے جا رہی تھی، اور وہ ہوا کسی کو کچھ بھی نہیں تھا اس میں سے. سو وہ جو ہے وہ ہر جگہ پر ان کا جو اب نیا ہے وہ نیا صرف قتل جو ہے وہ کرانے اور دہشت گردی کرنا ہی ایک نئی چیز ہے جو ان کے اس کے اندر ہو سکتی ہے. بہرحال حکومت جو ہے وہ اس کو سب معلوم ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور بائی دا وے آج گھنڈا پور صاحب جو ہے وہ اڈیالہ بھی تشریف لے کے گئے تھے اور میڈیا سے بغیر بات کیے جو ہے وہ چلے گئے. تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، خود بتا دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تو ہیں ہی ہیں آپ کو بتانے کے لیے